प्रोग्राम के साथ आपका हौसला उमर जावेद हाजिर खिदमत है। आज मेरे साथ मेहमान हैं मेरे क्लास फेलो दोस्त मास्टर खुर्शीद साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे सरकारी स्कूल का जो रिज़ल्ट आया है मैट्रिक का। जैसे कि आपको पता है हाल ही में मैट्रिक के रिज़ल्ट आए हैं और बड़े अच्छे नंबर लिए हैं स्टूडेंट्स ने, खासकर प्राइवेट इदारों के। लेकिन हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है बॉयज़, उसका इतना शानदार रिज़ल्ट आया है कि हैरानगी होती है कि जहाँ स्कूल में, जैसे कि आपको पता है सरकारी स्कूल में वालिदैन अपने वो बच्चे भेजते हैं वो जो पढ़ाना नहीं चाहते, मजबूरन बस भेज दिया। जो साहिब इस्तात लोग हैं वो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को तरजीह देते हैं। तो मास्टर साहब से मैं पूछूंगा, मास्टर साहब इसकी क्या वजह है कि इतना अच्छा शानदार रिजल्ट आया है? आपके स्कूल की फैकल्टी अच्छी है, माहौल अच्छा है, टीचर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, टेस्टिंग सिस्टम है, क्या वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी राव साहब, ये आपको इल्म है, आप भी वहाँ से पढ़े हैं, मैं भी वहाँ से उसी गवर्नमेंट हाई स्कूल दुनियापुर से ही तालीम हासिल की है हमने। तो तकरीबन ये 24-25 साल हो गए। तो यहाँ का जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, वो माशाल्लाह बहुत हाई क्वालिफाइड है, बहुत मेहनती हैं और हार्ड वर्किंग है। उसमें एमफिल भी हैं, पीएचडी भी हैं? जी हमारे पास पीएचडी एमफिल हैं, 3-4 टीचर्स जो है, एमए एमएससी, हर सब्जेक्ट का ना आपको स्पेशलिस्ट टीचर मिलेगा। चाहे ड्राइंग है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे मैथ है, मैथ में डबल एमएससी मैथ है हमारे पास, केमिस्ट्री के, बायो के। तो हर शोबे का टीचर, इंग्लिश के, हत्ता के इंग्लिश के भी और उर्दू के भी एमए एमएससी एमए जो है वो उर्दू में। जबरदस्त, यानी एक अच्छा क्वालिफाइड जो स्टाफ है वो आपके पास मौजूद है। और दूसरा क्रेडिट मैं ये समझता हूँ कि नज़्म ज़ब्त पे भी जाता है। चाहे स्टाफ जितना मर्जी अच्छा हो और जिस स्कूल का नज़्म ज़ब्त जो ना हो तो फिर भी वो जो है वो कहानी बिगड़ जाती है। तो टेस्टिंग सिस्टम जो आपका होता है। अच्छा ये बताएं कि 1100 से ऊपर नंबर आए, 1145 से मेरे ख्याल में टॉप बच्चे की। जी सर। तो कितने बच्चे हैं जिनके 1100 से प्लस आए हैं? ये हमारे 5 तलबा हैं जिन्होंने 1100 प्लस नंबर हासिल किए हैं माशाल्लाह। तो मतलब इस हिसाब से हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी तलबा की। तो अक्सर स्कूलों में 30, 40, 50 तलबा होते हैं, हमारे पास 258 तलबा ने 10th के इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया था। जी जी। तो उसमें ये जो है 5 तलबा 1100 से माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद थी। कितने सेक्शन थे आपके मैट्रिक? हमारे पास ये 4 सेक्शन है 10th के। इस तरह 9th के भी 5 सेक्शन है माशाल्लाह। तो ये 1000 प्लस में कितने बच्चे हैं? 1000 प्लस में तकरीबन 22 तलबा जो है वो 1000 प्लस में है नंबर। यानी एक सीरियल है 1145 से लेके और 1050 और 1000 प्लस वाले जो नंबर बच्चे हैं वो है। तो इतने अगर हम देखते हैं यहाँ प्राइवेट मशहूर इदारे हैं तो उनके भी यही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो या उनके वालिदैन जो है वो स्टफ जो अच्छा है वो प्राइवेट स्कूल्स में भेजने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। हालांकि फैसिलिटी यहाँ ज़्यादा है, बिल्डिंग यहाँ कुछ ज़्यादा है। बाद जो प्राइवेट स्कूल हैं मैंने देखा है वो तो मुर्गी के जैसे डरबे होते हैं, ऐसे हैं, और बच्चे बड़े तंग हैं उधर। लेकिन क्या है, एक उनका नाम चल रहा है, उनका एक सिस्टम है। हालांकि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड वहाँ स्टाफ नहीं है, लेकिन एक उनका तरीक़ेकार उन्होंने ऐसा अपनाया हुआ है जिससे कि वालिदैन जो है वो उधर भेजकर ज़्यादा मुतमईन होते हैं। जबकि सरकारी इतना बड़ा स्कूल है, 12.5 एकड़ में बॉयज़ हाई स्कूल है और उसमें ग्राउंड भी है, खुले खुले कुशादा कमरे हैं और साइंस रूम बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं मुझे हैरानगी होती है, कंप्यूटर लैब है, इलेक्ट्रिकल लैब है, फिजिक्स लैब है हमारी ज़बरदस्त स्पेशल जो है। हाँ जी। तो हर आप यानी तालीम के साथ साथ हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलम। अच्छा, जितने यहाँ प्राइवेट इदारे मैंने देखे हैं ना, किसी के पास ऐसी लैब नहीं है, किसी के पास लाइब्रेरी तक नहीं है और वहाँ ग्राउंड्स भी नहीं है। हमारे पास बकायदा एक पीटी टीचर साहब हैं, बहुत मेहनती हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना हुआ है स्पेशल वहाँ क्रिकेट के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बास्केट जो है बॉल का वो बना हुआ है, फुटबॉल का बड़ा बेहतरीन ग्राउंड है। शहर के जो प्राइवेट टीमें हैं वहाँ खेलती हैं। सेकंड टाइम हमने उनको फैसिलिटी दी है, सेकंड टाइम आपने उनको फैसिलिटीज दी हुई हैं तो वो उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। इसी तरह आपके जो स्कूल के टूर्नामेंट है उसमें भी बच्चे बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी तहसील की अक्सर एक्टिविटीज जो है हमारे स्कूल में ही होती है। अच्छा सर, ये आप क्या वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? वो अपने बच्चे अगर आपके स्कूल में दाखिल कराएं तो उनको कैसा माहौल मिलेगा? उनके बच्चों का फ्यूचर पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा? नहीं, ये जी हम गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسٹ صلاحیتیں دی ہیں، تو آپ کے بچوں کو جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ وہ محنت کرائیں گے، زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں گے. جیسے ہمارا ٹیسٹ سسٹم بھی ہے نا، کلاس وائز سسٹم ہے، منتھلی ٹیسٹ سسٹم بھی ہے. تو اس اعتماد کی وجہ تھی کہ میرے دونوں بچے بھی اسی ہاں دیکھیں نا آپ کے ماشاءاللہ پڑھے ہیں. 3 بچے آپ کے جو ہیں، وہ بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے جی، وہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھی، اور 2 بیٹے ہیں انہوں نے انجینئرنگ کی ماشاءاللہ کیا، ایک نے نسٹ سے کیا، ایک نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. انہوں نے بڑے اچھے نمبر لیے تھے، ٹاپ کیا تھا ضلع اپنا اس میں تحصیل میں. جی، تحصیل میں ٹاپ کیا تھا. تو مطلب ہے کہ ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ اعتماد کریں، آئیں دیکھیں ہمارے کام، دیکھیں ہماری ہوم ورک چیک کریں، بچوں کا سبق ہم جیسے پڑھاتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نشان لگا دیں کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے. اچھا ایک نا اسٹیٹس کو بھی بنایا ہوا ہے والدین نے کہ جی میرا بچہ فلاں پرائیویٹ ادارے میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ فلاں پرائیویٹ ادارے میں پڑھ رہا ہے. وہاں بچے، اچھا کچھ بچے ہیں جو وہ زیادہ وہاں کر جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر بچے وہاں ایک کیا کہتے ہیں کہ گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو وہ صحیح فیسلٹیز نہیں ملتی. اگر ان بچوں کو سرکاری اسکول میں اعتماد کر کے، سرکاری اسکول کے اسٹاف میں، اب تو گورنمنٹ نے بڑی زبردست پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں، پابندیاں ہیں ٹیچرز پہ، زیادہ کوئی چھٹی نہیں کر سکتا. جی 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 تو ایسے نا ہمارے اکثر ٹیچرز ہیں، دیکھیں ہمیں 25 لیوز جو ہیں وہ سال میں الاؤ ہیں جی، لیکن آپ آ کے دیکھیں گے مطلب ایکچولی کہ بہت کم ٹیچر ہیں جو 10 یا 12 یا 15 چھٹیاں کرتے ہوں گے سال میں، ادروائز بہت کم چھٹیاں کرتے ہیں. یہ ہمارا آپس میں ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم بہت کم چھٹیاں. اچھا میرے خیال میں یہ سسٹم ملک غلام محی الدین عوان صاحب جو تھا وہ تھے، جو ریٹائر ہو گئے، وہ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی ہمارے علاقے کی. 14 سال کا 14 سال کا انہوں نے گزارا. وہ ایک بنیاد رکھ کے گئے، ایک سیٹ اپ بنا کے گئے. اس کے بعد رانا حامد اختر صاحب آئے، انہوں نے بڑا اچھا اس سسٹم کو آگے چلایا، بڑھایا. 3 سال کا، اور یہ جو رزلٹ آیا میں سمجھتا ہوں وہ بھی حامد صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے. وہ بڑے پابند تھے، وہ بھی جیسے غلام محی الدین عوان صاحب پابند تھے. تو وہ پہنچ جاتے تھے سردی گرمی، اور ملتان سے آتے تھے وہ. ملتان سے آنا، 4 بجے گھر سے چلنا اور اسکول ٹائم میں پہنچنا بڑی بات ہے. آپ اور کوئی چھٹی نہ کرنا، کیونکہ وہ ڈسپلن ہمارے پاس بہت اچھا ڈسپلن ہے. ہم ایک دوسرے کو اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، یار آپ یہ ایسے کر رہے ہو. ہم ٹیچرز بھی آپس میں وہ مشورہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا کام ایسے رزلٹ اچھا نہیں آ رہا، بچے پک نہیں کر رہے. تو ہم ایک دوسرے سے وہ رائے لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کی مشاورت بھی کر لیتے ہیں. کوئی آدمی حرف آخر نہیں ہوتا، زبردست تجربے سے بندہ سیکھتا ہے ہمیشہ. ہاں تو دیکھیں کسی طور پہ بھی سرکاری ادارے جو ہیں وہ کم نہیں ہیں، لیکن صرف اعتماد کی ضرورت ہے. اور بھاری بھرکم فیسیں دے کر ہم جو ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں جھونک دیتے ہیں. اگر یہاں کوالیفائڈ ٹیچر کا سے استفادہ حاصل کیا جائے اور فائدہ اٹھایا جائے تو بہت اچھے رزلٹ، مزید اچھے رزلٹ آئیں گے، اور بالکل سستی سہولت جو ہے وہ تعلیم کی وہ مل سکے گی. والدین کو چاہیے کہ سرکاری اداروں پر ٹرسٹ کریں، چیک کریں. آپ دیکھیں والدین کا بھی فرض بنتا ہے، وہ اگر پرائیویٹ ادارہ ہے یا سرکاری ادارہ ہے وہاں جائیں، چیک کریں بچے کو کس طرح پڑھایا جا رہا ہے، بچے سے پوچھا جائے، اس کے ہوم ورک کے بارے میں پوچھا جائے. ایسے ہی اگر سرکاری ادارے میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے تو آپ اس کا ہوم ورک دیکھیں، اس کے ٹیچر سے رابطہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ جی یہ بچہ کیسا جا رہا ہے، ٹیسٹوں میں کیسا ہے. پھر جا کے بچے کی جو ہے وہ بنیاد صحیح بنتی ہے. میٹرک تک تو بچے کو چلانا پڑتا ہے. ایف ایس سی میں جو ہے وہ بچہ پھر خود اس کو اپنے فیوچر کا اندازہ ہوتا ہے، اتنی سمجھ اس میں آ جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے ٹریک پہ چل پڑتا ہے. تو میری گزارش یہی ہے کہ سرکاری اداروں پر اور جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی توجہ دیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں بچوں کو. پھر دیکھیں آپ سرکاری اداروں میں کس طرح بچے آتے ہیں. بچہ ریگولر بھیجے ہمارے پاس اور پھر رزلٹ دینا ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے اور آپ کو اچھی وہ ملے گا. اکثر میں یہ کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتا، کچھ بچے جو ہمارے دوسرے اداروں سے، پرائیویٹ اداروں سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں کلاس پاس کر لیا، 6 پاس کر لیا، 7 یا 8، اب ہمیں اگلے سیکشن میں بٹھائیں، اگلی کلاس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہاف کورس پڑھایا گیا ہے، پورا سلیبس بھی نہیں پڑھایا جاتا. وہ ایک مخصوص ہے. یہ پرائیویٹ اداروں میں نے یہ دیکھا ہے میٹرک تک خاص طور پہ کہ ایک مخصوص چیپٹر ہے، مخصوص ایک سلیبس ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے. ٹیچر کو ان کے رابطے ہیں بورڈ شوڈ میں، تو اس قسم کا ایک خاص سلیبس پڑھا کے ان کے نمبر زیادہ لے لیے جاتے ہیں.
جب وہ بچہ FSC میں جاتا ہے جی جس نے پورا سلیبس نہیں پڑھا ہوتا آپ دیکھیں کمی رہ جاتی ہے اس میں پھر وہ FSC میں مار کھا جاتا ہے وہاں وہ رہ جاتا ہے میں نے دیکھا ہے اکثر میرا اپنا مطلب تجربہ ہے جی تو اس میں جو بچے رٹا سسٹم کے تحت آتے ہیں جی اور جو مخصوص سلیبس پاس کر کے آتے ہیں FSC میں آ کے پھر وہ کمی رہ جاتی جی کیونکہ ہر اگلی کلاس پچھلی کلاس سے اس کا سلیبس جڑا ہوا جی اس کی ابتدائی چیزیں ہیں آگے سے آگے پھر وہ چلتا ہے اس طرح جی تو آج بہت شکریہ قدسی صاحب آپ نے ٹائم دیا تو امید کرتے ہیں کہ سرکاری اداروں پر بھی ہم لوگ توجہ دیں گے اور اپنے بچے وہاں داخل کرائیں گے اور اعلیٰ کام سے بھی ہم توقع کریں گے گورنمنٹ سے بھی توقع کریں گے کہ وہ جو سرکاری ادارے ہیں ان پر توجہ دے اور ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ ہمارے ملک کا مستقبل جو روشن ہو اور ٹیلنٹ آئے یہاں سے ڈاکٹر عبد القدیر پیدا ہوں دوسرے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نامی گرامی ہمارے ملک کے جنہوں نے ملک کے لیے خدمات دی ہیں سر انجام دی ہیں سائنسدان ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے کسی بھی شعبے سے ہوں تو یہ انہی اسکولوں سے یہ وہ نسری آتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے مستقبل کے لیے پر امید ہیں تو اگلے ولاگ تک کے اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد